اجازت ہو تو میر حمزہ کا ایلچی دربار میں حاضر ہو کر خط پیش کرے۔ نوشیروان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی وقت بزرج مہر کو گلے لگا لیا اور کہا، اے استاد میرا قصور معاف کرو، میں نے تمہاری شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ سب کچھ اس بدمعاش بختہ کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد کریں گی۔ بزرج مہر نیک اور شریف آدمی تھا، اس نے یہ کہہ سن کر بختک کا قصور معاف کرا دیا۔ پھر نوشیروان سے کہا کہ فوج کا ایک دستہ مقبل کے استقبال کے لیے روانہ کیا جائے تاکہ وہ اسے دھوم دھام سے شہر میں لائے۔ اگلے روز صبح نوشیروان نے دربار کیا اور مقبل وفادار بادشاہ کے حضور میں آیا۔ اس نے پہلے دوزانو ہو کر بادشاہ اور پھر بزرج مہر کو سلام کیا۔ اس کے بعد ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت صندوقچہ کھول کر اس میں سے خواجہ عبدالمطلب کا ہاتھ نکالا جو سبز ریشم کی ایک تھیلی میں بند تھا۔ نہایت خوشبودار پتلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھا اور خوش ہوا۔ مقبل وفادار اس کے ساتھیوں کو انعام سے نوازا اور حکم دیا کہ ہر روز دربار میں آیا کریں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ایک روز بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرمائی رنگ کی ایک خوبصورت اور ننھی منھی فاختہ آئی اور نوشیروان کے محل کی سب سے اونچی برجی کے کلش پر جا بیٹھی۔ یہ کلش سونے کا بنا ہوا تھا۔ فاختہ کی گردن میں سیاہ رنگ کا ایک باریک مگر بے حد زہریلا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اسی وقت نوشیروان کو خبر مل گئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں، امیروں اور پہلوانوں کے ساتھ باہر نکلا اور کلش کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، فاختہ کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نوشیروان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ فاختہ اپنی فریاد لے کر ہمارے محل میں آئی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک پہلوان آگے بڑھا اور عرض کی، اجازت ہو تو غلام اپنے تیر سے اس سانپ کو ہلاک کر دے۔ نوشیروان اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تمہارے تیر سے سانپ کی بجائے فاختہ ہلاک ہو گئی تو ہم تمہیں بھی زمین میں گڑوا کر تیروں سے چھلنی کرا دیں گے۔ یہ سن کر پہلوان کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب نوشیروان نے اپنے سب سپاہیوں اور نشانچیوں سے کہا کہ جو شخص فاختہ کو نقصان پہنچائے بغیر سانپ کو ہلاک کرے گا اسے ہم اپنے گلے کی مالا عطا کریں گے۔ اس مالا میں 18 موتی ہیں اور ہر موتی کبوتر کے انڈے کے برابر ہے۔ ایسی قیمتی مالا دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اتنے انعام کا وعدہ بادشاہ کی طرف سے کیا گیا مگر کوئی بھی سورما اسے حاصل کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ آخر مقبل وفادار آگے بڑھا اور ادب سے کہا، حضور اجازت ہو تو یہ غلام قسمت آزمائے۔ اجازت ہے، لیکن فاختہ کو ہلکی سی خراش بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، جہاں پر آگے اقبال سے ایسا تیر ماروں گا جو سانپ کو فاختہ کی گردن سے اس طرح نکال لے گا جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ مقبل نے کہا اور تیر کمان لے کر محل کے صحن میں آیا۔ ہزارہ لوگ محل کے اندر و باہر کھڑے یہ تماشا دیکھتے تھے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سانپ فاختہ کی گردن میں کئی بال ڈالے بیٹھا تھا۔ مقبل نے ایک لمبا سا نیزہ منگوایا، اس کے ساتھ ایک بڑا سا آئینہ باندھا اور نیزے کو اس رخ سے اونچا کیا کہ سانپ کو اس میں اپنی شکل نظر آنے لگے۔ ایسے ہی ہوا۔ سانپ نے آئینے میں جو ہی ایک دوسرے سانپ اور دوسری فاختہ کو دیکھا، سر اوپر اٹھا کر غصے سے پھن پھیلا دیا۔ مقبل نے اسی وقت تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ سیدھا سانپ کے پھن میں جا کر لگا اور سانپ کو اپنی نوک میں پروتا ہوا آسمان کی جانب نکل گیا۔ سانپ لپٹی ہوئی رسی کی طرح آنن فانن فاختہ کی گردن سے الگ ہوا اور فاختہ آزاد ہو کر پھر سے ایک جانب اڑ گئی۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور اس عرب نوجوان کے گرد جمع ہو گئے جس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ دکھایا تھا۔ نوشیروان نے آگے بڑھ کر مقبل کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس دن سے بادشاہ مقبل سے اور زیادہ محبت کرنے لگا، لیکن بختک اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور سوچتا تھا کہ بزرج مہر اور مقبل سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ آخر اسے جلد ہی ایک موقع مل گیا۔ مقبل کو بادشاہ کے پاس آئے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے اور اب وہ میر حمزہ اور امروز سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے ایک روز بعد رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں میر حمزہ اور امروز سے ملنے کا جس قدر شوق ہے اس سے کہیں زیادہ شوق ہمیں ہے۔ میں آج ہی اپنے ایلچی میر حمزہ کے پاس بھیجتا ہوں اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر بزرگ مہر کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کے نام ایک خط لکھا جائے کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فوراً ہمارے تاج اور تخت لے کر مدائن چلے آؤ۔ بزرگ مہر نے خط لکھا۔ بادشاہ نے بختک وزیر سے کہا کہ اس پر ہماری مہر لگا کر فوراً مکے روانہ کرو اور اپنے 2 چچاؤں کو ایلچی بنا کر امیر حمزہ کے پاس بھیجو۔ بختک کے ان چچاؤں کے نام بہمن سگاں اور بہمن خراں تھے اور یہ بھی اپنے بھتیجے بختک کی طرح بڑے مکار اور چلاک تھے۔ بختک نے بادشاہ کا اصل خط اپنے پاس رکھا اور ایک اور خط خود لکھ کر اپنے چچاؤں کے حوالے کیا کہ یہ امیر حمزہ کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا تھا: اے عبد المطلب کے بیٹے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تجھے اور تیری ساری قوم کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں، مگر تو نے میرے دشمن ہشام کو ہلاک کر کے میرا یہ ارادہ بدل ڈالا ہے۔ میرا تاج اور تخت فوراً مدائن روانہ کر دے، ورنہ میرے قہر و غضب کی آگ تجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ نوشیروان۔ ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ ملک کی سیر کر رہے تھے۔ جب سیر سے جی بھر گیا تو مکے کی طرف واپس چلے۔ راستے میں ایک پرفضا مقام پر پڑاؤ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سرسبز پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کثرت سے کھلے ہوئے ہیں۔ جا بجا چشمے بہتے ہیں جن کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ درختوں پر ہزاروں پرندے چہچہا رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین جنت کا کوئی حصہ ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ بھی دکھائی دیا۔ امیر حمزہ بہت خوش ہوئے۔ ساتھیوں سے پوچھا کہ اس علاقے کا کیا نام ہے اور یہاں کون رہتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو عظیم الشان قلعہ ہے اسے سنگ رواحل کہتے ہیں اور یہاں عادی کرم نام کے ایک پہلوان کی حکومت ہے جس کے پاس 18,000 فوجی سپاہی ہیں۔ عادی کرم کے 18 سگے بھائی بھی پہلوان ہیں۔ ان سب کا پیشہ لوٹ مار ہے، قافلوں کو لوٹتے ہیں اور جو شخص ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے اسے مار ڈالتے ہیں۔ افسوس کہ ایسی خوبصورت سرزمین میں ایسے ظالم اور لٹیرے بستے ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اس پہلوان سے ملوں اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا اور ستانا چھوڑ دے۔ بے شک ایسے ظالموں کو روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ عمرو نے کہا: اجازت ہو تو میں پہلوان کو آپ کے آنے کی خبر پہنچاؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سب نے گردنیں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ کے گھوڑے پر ایک شخص سوار پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے قریب آ کر رکا۔ آنے والے نے اپنا آدھا چہرہ سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں اور پیشانی دکھائی دیتی تھیں۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو خوب غور سے دیکھنے بھالنے کے بعد آنے والے نے بڑے روب سے کہا: تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام حمزہ ہے اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام اسد ہے، اس نے کہا۔ تم ہی وہ شخص ہو جس نے ہمارا شکار چھینا ہے۔ شکار؟ کیسا شکار؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ امیر حمزہ نے حیرت سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسد نے کہا۔ ہمارے سردار عادی کرم کو معلوم ہوا تھا کہ شام ڈاکو نوشیروان کا محل لوٹ کر اس کا تاج و تخت لے کر ادھر آ رہا ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہی ہمارا شکار تھا جو تم نے چھین لیا۔ اب بتاؤ وہ مال و دولت اور تخت اور تاج کہاں ہے جو تم نے ہشام سے چھینا تھا؟ سب سامان ہمارے حوالے کر دو ورنہ یہاں سے زندہ سلامت نہ جاؤ گے۔ او بد زبان، ذرا دیکھ بھال کر بات کر ورنہ ابھی تیری زبان گڈی سے کھینچ لوں گا۔ جانتا نہیں کس سے بات کر رہا ہے، عمرو نے کہا۔ اسد نے اپنی لال لال آنکھوں سے عمرو کو گھورا اور کہا: یہ مینڈکی کون ہے؟ ابھی ایک ہاتھ ماروں تو پانی نہ مانگے۔ ابے جا، بڑے دیکھے ہیں ہاتھ مارنے والے، عمرو نے للکار کر کہا۔ ہمت ہے تو آ جا مقابلے میں، ذرا دوڑ لگا کر دیکھ لے۔ اگر تم مجھ سے آگے نکل گیا تو 10,000 روپے دوں گا اور ہار گیا تو 20,000 تجھ سے وصول کروں گا۔ بول، شرط منظور ہے؟ اسد نے کہا لگایا اور کہا: دوڑنے بھاگنے کی شرطیں بزدل لگایا کرتے ہیں۔ میں خرگوش یا ہرن کا بچہ نہیں ہوں کہ دوڑتا پھروں۔ میں پہلوان ہوں، کشتی لڑنا جانتا ہوں۔ جی چاہے تو مجھ سے کشتی لڑ لو۔ اگر تم نے مجھے پھچاڑ دیا تو 20 کی بجائے 40,000 روپے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر عمرو کی گردن پکڑے کہ امیر حمزہ نے ایک گھونسا اس کی گردن پر ایسا مارا کہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور درد کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔
اس کی چیخوں کی آواز کلیرے تک پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے آدمی پہاڑ کی چوٹی پر